نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الذين آمنوا أطيعوا ولا تولوا عنه أنتم تسمعون. کتاب الطب باب السعود. سعود ناک میں ڈالی جانے والی دوا. وجور کہتے ہیں منہ میں ڈالنے جانے والی دوا کو. ٹھیک ہے، وجور. اور سعود جو دوا ناک میں ڈالی جائے. تو جو لوگ ENTs ہوتے ہیں اور اس علاج کو یعنی کان، ناک اور گلے کا علاج کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے واقف ہوتے ہیں. حدثنا معل بن اسد حدثنا وہیب عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم واعطى الحجام اجرہ واستعط. معلّہ بن اسد سے امام بخاری روایت کرتے ہیں اور آگے جا کر صحابی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں احتجمہ کہ آپ نے حجامہ کروایا، وآت الحجام اجرہ اور حجام کو یعنی حجامہ کرنے والے کو اس کی اجرت دی، واستعط اور ناک میں دوا ڈالی. ٹھیک ہے، یعنی ناک میں بھی دوا ڈالی اس موقع پر. اور ناک میں دوائی ڈالنے کا طریقہ یہ کہ مریض کو بالکل سیدھے کمر کے بل لٹایا جائے، پھر اس کے کندھوں کے نیچے کوئی چیز رکھ دی جائے تو گردن تھوڑی سی کیا ہوگی، پیچھے چلی جائے گی تاکہ اس کا سر نیچے کی طرف جھک جائے. پھر تیل یا پانی میں دوا ملا کر چند قطرے اس کے ناک میں ڈال دیے جائیں، یا صرف دوائی جو ہے بطور نسوار لی جائے. نسوار کا پتہ ہے کس کس کو پتہ ہے؟ اللہ اکبر، اتنے لوگ. نشاور چیز ہے نا یہ بھی، یعنی کچھ لوگ انہیل کرتے ہیں اور منہ بھی رکھتے ہیں. بیڑی بھی شاید اسی کو ہی کہتے ہیں یا کوئی اور چیز ہوتی ہے. بہرحال تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی وہ ناک میں چیز ڈالی جاتی ہے تو خوب چھینکیں آتی ہیں، اور پھر جو بیماری اٹکی بھی ہوتی ہے ناک کے اندر یا گلے وغیرہ میں وہ نکل جاتی ہے، تو پیسج کلیئر ہو جاتے ہیں. باب السعوط بالقسط الہندی والبحری. قسط ہندی اور قسط باہری کو ناک میں ڈالنا. وہو القسط، اور وہ قسط بھی کہلاتی ہے. قاف سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، پہلے قسط قاف سے ہے پھر کاف سے ہے، دو الگ الگ طرح لکھی جاتی ہے، مطلب ایک ہی ہوتا ہے. قاف سے لکھیں یا کاف سے لکھیں. مثل الکافور والقافور، یہ بھی دو طرح لکھی جاتی ہے، کافور کیمفر. مثل کشطت وقشطت، جیسے کشطت کی ایک قرات جو ہے وہ کشطت بھی ہے. نزعت یعنی کھال اتار لینا. وقرأ عبداللہ قشطت، اور عبداللہ بن مسعود نے اس کو کشطت ہی پڑھا ہے، یعنی قاف سے پڑھا ہے. تو یہاں کست کے بارے میں اب بات ہوگی. کست ایک خوشبو ہے جسے عود بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عود ہندی بھی کہتے ہیں اس کو. امام بخاری جو ہے وہ باب السعود بالقسط الہندی والبحری کے تحت یہ کچھ چیزیں لائے ہیں، اور دو طرح کی قسط کا انہوں نے ذکر کیا ہے. ایک ہندی جو کالے رنگ کی ہوتی ہے، یعنی بالکل بلیک تو نہیں ہوتی لیکن بلیکش ہوتی ہے، اور بحری یہ سفید ہوتی ہے، بالکل پیور وائٹ تو نہیں ہوتی لیکن اس کے مقابلے میں سفید ہوتی ہے. اور جو قسط ہندی ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے. اور عود ہندی جو ہے یہ خوشبودار لکڑی ہوتی ہے، اس میں معمولی سا کھردرا پن ہوتا ہے، اس کے چبانے سے دانتوں کی اصلاح ہوتی ہے. اور عود ہندی کی بھی تمام اقسام جو ہے یہ فائدہ مند ہے. حدثنا صدقۃ بن الفضل اخبرنا ابن عیینۃ قال سمعت الزہری عن عبید اللہ عن ام قیس بنت محصن قالت، ام قیس بنت محصن کہتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما رہے تھے علیکم بہذا العود الہندی، تم پر لازم ہے
یہ عود ہندی یعنی اس کو لازم پکڑو. فإن فیہ 7 اشفیۃ کیونکہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے. یستعطو بہ من العذرۃ ویلد بہ من ذات الجنب. آپ نے فرمایا کہ اس سے حلق کی ورم میں عذرہ حلق کی ورم میں یہ ناک میں ڈالی جاتی ہے. یستعطو ناک میں ڈالی جاتی ہے من العذرۃ حلق کی ورم میں. ویلد بہ من ذات الجنب اور جس کو نمونیا ہوتا ہے اس کو یہ حلق میں ڈالی جاتی ہے یعنی گلے میں لگائی جاتی ہے یا گلے میں ڈالی جاتی ہے. وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی بِإِبْنٍ لِّي اپنے بیٹے کو لے کر. لم یاکل الطعام جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا. فبال علیہ تو بچے نے آپ پر پیشاب کر دیا. فدعا بماء آپ نے پانی منگوایا. فرش علیہ تو اس کے اوپر چھڑک دیا اس بچے کے پیشاب پر. ایک اور روایت بھی ہے اس کی جو صحیح مسلم میں آتی ہے. عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ام قیس بنت محصن پہل ہجرت کرنے والی ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی. ٹھیک ہے, یعنی ام قیس جو گئی ہیں اور یہ حدیث روایت کر رہی یہ کون تھی؟ اول ہجرت کرنے والوں میں سے تھی, مہاجر خاتون تھی. بنو اسد بن خزیمہ کے ایک شخص عکاشہ بن محصن کی بہن تھی. انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر آئیں جو ابھی کھانا کھانے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا. انہوں نے گلے کی سوزش کی بنا پر اس کے حلق کو انگلی سے دبایا تھا. گھنٹی چڑھانا آپ نے سنا ہوگا ہے نا, راکھ لے کے یا نمک لے کے یا کوئی دوا لے کے تو کیا کرتے ہیں بچے کے گلے میں انگلی ڈال کے اس کو اوپر خوب دباتے ہیں. گلا پکا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر سے کچھ پی نکل جاتی ہے تو اس سے بچے کو ذرا سکون آ جاتا ہے. تو اس بچے کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی تھی اس کے حلق کو انہوں نے اسی طرح دبایا تھا, اندر سے, باہر سے نہیں اندر سے, یعنی انگلی چبھوئی تھی کیونکہ انہیں خوف تھا کہ اس کے گلے میں سوزش ہے. ام قیس کہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انگلی چبھونے والے طریقے سے تم اپنے بچوں کا گلا کیوں دباتی ہو, یعنی اس سے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے, یعنی یہ گھنڈی نہ چڑھاؤ. اس عود ہندی یعنی کست کا استعمال کرو کیونکہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے اور اس میں سے ایک نمونیا بھی ہے. تو جو خاص طور پر ریسپیریٹری ڈیزیز ہوتی ہیں ان میں یہ فائدہ دیتی ہے. اسی طرح یہاں جو ناک کی بیماری میں کست ہندی کو گلے میں ٹپکانے کی بات آئی ہے اس کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے. جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے. اس وقت ان کے پاس ایک بچہ تھا جس کے دونوں نتنوں سے خون جاری تھا, ناک بہنے کی وجہ خون نکل رہا تھا. تو آپ نے پوچھا اس بچے کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کے گلے آئے ہوئے ہیں, یعنی گلا پکا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو عذاب میں کیوں مبتلا کرتی ہو؟ تمہارے لیے تو یہی کافی ہے کہ کست ہندی لے کر اسے پانی میں 7 مرتبہ گھولو اور اس کے گلے میں ٹپکا دو. اور انہوں نے ویسا ہی کیا تو بچہ ٹھیک ہو گیا, یعنی کست ہندی پلائی تو ٹھیک ہو گیا. اور عذرہ جو ہے یہ حلق کی ایک تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اکثر بچوں کو یہ ہو جاتی ہے, یعنی گرمی کی وجہ سے بعض اوقات بچے ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں یا کچھ تو گلے میں ورم آ جاتی ہے. تو عود ہندی جو ہے یا کست جو ہے یہ علاج ہے کس کا؟ گلے کی بیماریوں کا. اور کست ہندی سینے کے درد کے لیے بھی فائدہ مند ہے. تو طب کی روح سے بھی کست کے کئی ایک فوائد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کست جو ہے یہ انتڑیوں کے کیڑے ختم کرتی ہے, پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں نا تو ان کا بھی علاج ہے. زہریلے اثرات اور چوتھائی کے بخار اور باری کے بخار کو ختم کرتی ہے. چوتھائی کا بخار کا یعنی چوتھے دن جو ہوتا ہے, اور باری کا 1 دن چھوڑ کے 1 دن جو بخار ہوتا ہے. یہ بھوک بڑھانے کے لیے معدے کو گرم رکھتی ہے. اس کا روغن لگانے سے کیل محاسے ختم ہو جاتے ہیں, یعنی جو چہرے کے اوپر ایکنی وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے. یہ تو ڈاکٹرز نے یا جو اس فن کے ماہر ہیں انہوں نے یہ بتایا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں وہ سب سے زیادہ یقینی ہے. تو یہ کست جو ہے کبھی تیل میں ملا کے لگائی جاتی ہے, کبھی سیرپ کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے, کبھی اس سے مرہم بناتے ہیں یا عرق نکالتے ہیں اس کا, یا اس کی دھونی دیتے ہیں, بخور, ٹھیک ہے, عود بخور ہوتا ہے نا, یا ناک میں ڈالی جاتی ہے, یا پورے حلق میں اس کو لگایا جاتا ہے یا پلایا جاتا ہے.
تو جس بھی طرح اس کو ڈاکٹرز ریکمینڈ کریں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ سنا مکی اور سنوت میں بھی شفا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا اور سنوت اپناؤ، یعنی یہ دونوں چیزیں استعمال کرو. اس میں سام کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول سام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت، یعنی موت کے علاوہ سنا اور سنوت میں بھی شفا ہے. السلام علیکم. Yes, Kustul Hindi and Bari is very effective in respiratory diseases, especially when it is combined with honey. And also I use Kustul Bari and Hindi mixed with honey on the face after cupping, after hijama on the face. It is very effective, it leaves no scars. استاذ جی یہ جو ہماری ریشہ سا جم جاتا ہے نا خاص طور پر وینز میں، اس کے لیے بھی یہ مطلب بہت اچھی چیز ہے. اور ذکیہ باجی نے بتایا تھا کہ اس کو اگر ہر روز رات کو تھوڑا سا بھگو دیا جائے ایک گھونٹ پانی کے اندر، اور صبح اس کو چاہے تھوڑا اور پانی بھی ایڈ کر کے یا اس کو چھان کے پی لیں، تو 3 months انہوں نے کہا تھا اگر اس کو کنٹینیوس استعمال کریں تو ہر طرح کا ریشہ جو کہیں پہ بھی جمع ہے باریک نسوں کے اندر جو جم جاتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے. جسم کو صاف کر دیتی ہے، میوکس ہوتا ہے نا وہ رگوں میں آ جاتا ہے. سوچتی تھی عرب ممالک میں جس طرح بخور استعمال کرتے ہیں، مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ بخور عرب ممالک میں استعمال کرتے ہیں تو یہ خوشبو کے لیے کرتے ہیں، تو آج یہ نئی بات پتہ لگی کہ اس میں میڈیسنل ویلیو بھی بہت ہے. جی، انہیں فضا کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں خصوصاً جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دھواں لگاتے ہیں، اور یہ بھی ان کا خیال ہے کہ اس دھوئیں کی وجہ سے بہت سے اور جو فضا میں غیر مرئی اثرات شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ بھی ہے. یہ بھی ایک ان کے خیال میں ہے، یعنی جرمز کی تو صفائی ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علاج سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ کبھی کچھ علاج ہوتے ہیں جو میڈیکل ٹریٹمنٹ یا میڈیکل ایگزامینیشنز جس میں آپ کو اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے، یا چائلڈ برتھ سچویشن میں ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو کبھی فیمیل ڈاکٹر ملتا ہے کبھی میل ڈاکٹر ملتا ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ضرورت کے تحت تو اجازت ہے، رخصت ہے، ٹھیک ہے. بلا ضرورت ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. اب تو لوگ بلا ضرورت ایکسپوز کیے ہوئے اپنے آپ کو، اتنے ٹائٹ پجامے پہنتے ہیں، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں، اتنے سی تھرو کپڑے پہنتے ہیں کہ ڈاکٹر تو کیا ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ جسم کا سائز کیا ہے. اور پھر ٹائٹ بھی پہننے کے علاوہ ٹخنوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں، آدھی آدھی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں. تو آپ سوچئے کہ کیا ہم اللہ کی رحمت کو دعوت دے رہے ہیں ایسے کپڑے پہن کر؟ حیا جو ہے نا ایمان کا حصہ ہے، حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں. تو اگر ہم ایسے کپڑے پہنیں گے تو پھر وہ حیا کے ساتھ ایمان کا بھی نقص ہو جائے گا، اور ایمان کے اندر نقص ہو جائے تو انسان کے عمل بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لباس کو درست رکھیں. نیکسٹ باب ہے باب ای ساعۃ یحتجم واحتجم ابو موسیٰ لیلا. باب حجامہ کس وقت کروایا جائے، اور ابو موسیٰ اشعری نے رات کے وقت حجامہ کروایا. حجامہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جسم کے اندر کٹس لگائے جاتے ہیں اور پھر خون سک کیا جاتا ہے مخصوص طریقے سے، اور خاص طور پر جسم کے جس حصے میں خون کا دباؤ بڑھ جائے اور وہاں ورم محسوس ہونے لگے، پھولنے لگے، تو ایک خاص انداز سے جب وہ خون کھینچا جاتا ہے تو وہ ورم وغیرہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. عربوں کے ہاں ایک معروف طریقہ علاج تھا، اس سے بلڈ سرکولیشن میں بھی فائدہ ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو موسیٰ اشعری کے رات کے وقت حجامہ لگانے کی بات اس لیے کی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ وہم نہ ہو کہ رات کو حجامہ نہیں ہو سکتا. رات کو بھی ہو سکتا ہے، دن کو بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی وقت لگایا جا سکتا ہے. ہاں، یہ اطباء کا خیال ہے کہ مہینے کے پہلے حصے کی بنسبت پچھلے حصے میں حجامہ زیادہ فائدہ دیتا ہے. یعنی چاند کے جو کیلنڈر ہوتا ہے نا، لونر کیلنڈر، اس میں چاند جب طلوع ہوتا ہے یعنی پہلی رات کا چاند ہوتا ہے تو 14ویں تک کی بجائے جب چاند جو ہے وہ ڈکلائن پہ ہو تو ان تاریخوں میں حجامہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. حجامہ کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا، اے محمد اپنی امت کو حجامہ کرانے کا حکم دیجیے، سینگی لگوانے کا حکم دیجیے. ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں اور روزے کی حالت میں حجامہ کروایا. احرام میں، روزے کی حالت میں. عام طور پر باقی چیزیں منع ہوتی ہیں نا ان میں. پھر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زہریلی بکری کا حصہ کچھ کھایا تھا اور اس کے اثرات آپ کو بدن میں محسوس ہوتے تھے تو زہر کے اثرات کو دور کرنے کے لیے بھی آپ نے حجامہ کروایا. یعنی ایک دفعہ آپ سفر پر روانہ ہوئے, احرام باندھ لیا تو اس کے کچھ اثرات محسوس ہوئے آپ کو, تو آپ نے ان زہریلے اثرات کو دور کرنے کے لیے حجامہ کروایا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ کی وجہ سے بھی, جیسے پاؤں میں موچ آ جاتی ہے نا, اس کی وجہ سے بھی آپ نے حجامہ کروایا. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پر گر پڑے, اس سے آپ کے پاؤں کا جوڑ متاثر ہو گیا. وکیع کہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ کی وجہ سے سینگی لگوائی یا حجامہ کروایا. بلڈ پریشر کے علاج میں حجامہ بہت مفید ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے, یعنی جوش مارنے لگے, بلڈ پریشر ہو جائے, تو وہ حجامہ کروائے, کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے, یعنی اتنا خطرناک ہے یہ. اب اس کے اوقات کون سے ہیں؟ بہترین تاریخیں سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے, یعنی جو شخص چاند کی 17, 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ کروائے اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی. یہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہترین دن جس میں تمہیں حجامہ کروانا چاہیے وہ چاند کا 17واں, 19واں اور 21واں دن ہے. میں معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا کہ اے محمد حجامہ کروانے کا اہتمام ضرور کرنا, اور یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. ممنوع دن کون سے ہیں؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ برکت دے جمعرات کو سینگی لگوایا کرو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ سینگی آپ کہہ رہے ہوں کہ کبھی میں حجامہ کہتی ہوں کبھی سینگی کہتی ہوں. سینگی کا لفظ ہے نا سینگ سے ہے. سینگ دیکھا جانور کے سر پہ ہارن سا ہوتا ہے, تو پہلے جو ہے وہ کپس کی بجائے سینگ یوز کرتے تھے اور اس کے پیچھے جیسے ہول ہوتا تھا منہ سے خون کھینچتے تھے. تو یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے. منہ خون پہ نہیں لگتا تھا, یعنی جیسے یہ یہاں سے اگر کھینچے اور وہ جسم کو یہ حصہ لگا ہو تو اس کے ذریعے سک کرتے تھے. سنن ابن ماجہ کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کوشش کرو کہ بدھ, جمعہ, ہفتہ اور اتوار کے روز حجامہ مت کرواؤ اور پیر اور منگل کو حجامہ کرواؤ, اس لیے کہ اسی دن اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا, اور کوڑ پن اور پھل بہری بھی بدھ والے دن یا رات کو ظاہر ہوتی ہے. یعنی اسکن کی جو ڈیزیزیں ہیں وہ عموماً انہی دنوں کو جاری ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہار منہ حجامہ کروانا بہتر ہے, یعنی جب کچھ کھایا نہ ہو صبح کے وقت, اور اس میں شفا اور برکت ہے. یہ عقل بڑھاتا ہے اور حافظہ تیز کرتا ہے. ابن عمر بھی روزے کی حالت میں حجامہ کرواتے, لیکن بعد میں اس کو ترک کر دیا اور رات میں حجامہ کرواتے تھے. یعنی رمضان میں آپ رات کے وقت کروا لیں جب کچھ کھایا پیا ہو, یعنی کھائے پی سے مراد نہیں کہ فوراً پہلے کھایا ہو, مطلب یہ ہے کہ جب جسم میں پانی وغیرہ کی بالکل کمی نہ ہو, کیونکہ خون نکالنے سے بھی پھر وہ یعنی ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے انسان. حجامہ کہاں کہاں کروایا جاتا ہے؟ سر کے وسط میں. ٹھیک ہے. ابن عمر سے مروی وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں حجامہ کرواتے اور اسے ام مغیث کہتے. مغیث کا معنی مددگار. ام مغیث کا مطلب کیا ہوا؟ مددگار کی ماں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر اگر آپ سینگی لگواتے ہیں تو شفا کے سلسلے میں بڑا معاون ہے, مددگار ہے. پھر گردن کی دونوں جانب کی رگوں پر, گردن کی دونوں جانب کی رگوں پر. انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حجامہ کروایا, گردن کی دونوں جانب کی رگوں پر اور کندھوں کے درمیان, کمر کے اوپر شروع میں یہاں درمیان میں. پھر اسی طرح سرین پر یعنی پیچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ آنے کی وجہ سے اپنی سرین پر سینگی لگوائی تھی. پاؤں کی پشت پر. انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے پاؤں کی پشت پر ایک تکلیف کی وجہ سے سینگی لگوائی. معمر کہتے ہیں میں نے سینگی لگوائی تو میرا حافظہ جاتا رہا, حتیٰ کہ مجھے نماز میں فاتحہ پڑھنے میں بھی لقمہ دیا جاتا. انہوں نے اپنی کھوپڑی پر غلط جگہ سینگی لگوائی تھی, تو اس لیے سینگی لگوانے والے کا ماہر ہونا بڑا ضروری ہے, ہر ایک سے نہیں لگوانی چاہیے. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا کہ اے نافع میرے خون میں حدت پیدا ہو گئی ہے, اس لیے میرے لیے کوئی پچھنے لگوانے والا تلاش کرو.
हो सके तो नरम खू आदमी लाना, नरम खू। नरमी करने वाला डॉक्टर जो है वो वैसे उससे मुलाकात करके आधी तकलीफ दूर हो जाती है। फरमाया उम्र रसीदा बूढ़ा या कम सिन बच्चा ना लाना, यानी इनएक्सपीरियंस भी ना हो और बहुत बूढ़ा भी ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ऐसे ही तबीब बनकर इलाज करे और तिब और इलाज मुआलजे में मशहूर ना हो तो वो जिम्मेदार है, यानी उससे पूछ होगी कि जिसको इलाज करना आता नहीं और वो खामखा इलाज करना शुरू कर दे, फिर अगर उससे कोई गलती हो तो फिर उसकी पूछ होगी। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते कि उम्मे सलमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिंगी लगवाने की इजाजत चाहिए, यानी खवातीन भी हिजामा करवा सकती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तैबा को हुक्म दिया कि उन्हें सिंगी लगवाए। रावी कहते हैं मेरा ख्याल है कि जाबिर कहते हैं कि वो उनका रजाई भाई था या नाबालिग लड़का था। बहरहाल ये हैं चंद बातें हिजामा के सिलसिले में। Hijama is a very good method of treatment. It is a real miracle because there are very fine scratches put on the top surface of the skin. The skin is made up of the epidermis and the dermis. The epidermis has 5 layers. The dermis has 2 layers, the papillary and the reticular layer. When it comes to the epidermis, there are no blood vessels. So when we do hijama, actually, it is sort of a capillary filtration from the deeper tissues, the blood comes out. It's a real miracle. The correct method of doing hijama is where you don't cut deep into the dermis. The capillaries are in the lowest layer of the dermis. So there's a filtration miraculously by Allah subhanahu wa ta'ala, and toxic blood is removed. There has been research, and David Parker researched on it. He went to the microscope and examined all the hijama blood of his Yemeni friend. In the UK, he's still alive, David Parker. He has an office on Edgware Road in North London. And he found that there were all broken blood cells, anisocytes, crenated, there were heavy metals, there were cholesterol plaques. There were no proper blood cells. There were no good blood cells. So it is toxic blood that comes out. Also, hijama is a holistic health module. It treats spiritual, physical, mental, social and psychological illnesses. There are professors of psychiatry also who have come to me for treatment, and it has been very beneficial in their thought process and in their social activities. In hijama, people who are possessed with a jinn, they also get cured. People who have black magic also get cured. There are lots of ladies who come with depression, and it is very, very effective in depression. Also in hormonal disturbances, which is very common in nowadays amongst the young girls, that is polycystic ovarian syndrome and also infertility. It is very, very effective in that. With hijama, the hormonal cycles are all streamlined, and lots of ladies conceive very normal, healthy babies also. So hijama has no side effects. If somebody asks me, iske kya side effects, I would say faida hi faida. But it has to be done by a proper certified practitioner, because blood is a very good culture medium for germs, and if it is done in the wrong way, without sterility and disposable equipment, it can spread bloodborne diseases like AIDS and hepatitis. So one has to be very careful and apply the cups on the proper anatomical distribution of the organs. It stimulates the hormonal and also the nervous system. It stimulates the circulatory system, the lymphatic system, and also it releases endorphins, which remove pain and make the patient happy and light. Alhamdulillah. I'm a certified practitioner from the UK hijama regulatory body, Alhamdulillah, and I do free service in G8. I have a clinic. And I even train. I have lots of students. I train also free, and I have lots of students from abroad also come to me. But one criteria is they have to have knowledge of anatomy and physiology, because I don't want it to be guna jairiya for me. I want it to be sadqa jairiya. And also yesterday Ustaza spoke a lot about black seed oil. I want to mention one tip if you give me time. Black seed oil is very effective in minor skin abrasions and also fungal infections of the skin. And ladies who use sanitary napkins or panty liners, if they apply it like a lotion in their perineal area before using them, it is very effective. It doesn't cause any irritation, especially postpartum after childbirth when a lady is wearing it for a long time.
Also in the groins, when it is applied, it doesn't cause any fungal infections and itchiness. Also after removing pubic hair, when black seed oil is used, there's no itchiness and soreness and redness. And as a routine, one should, especially in this weather where there's moisture and damp and coldness and all that, fungal infections of the skin are very common, especially in the warm creases of the body like the armpits, the groins, and also between the toes. You get fungal infection and you get athlete's foot, which is very difficult to treat later on. It takes a long time. So as a routine, apply black seed oil in these areas before you get ready. Inshallah, you will not have any fungal infection or itchiness. Thank you. Jazakallah. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا جبکہ وہ روزے سے تھے. یعنی حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, نہ کرنے والے کا نہ کروانے والے کا. باب الحجم فی السفر والاحرام قالہ ابن بحینۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سفر اور احرام کی حالت میں حجامہ کروانا. ابن بحینہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. یعنی بوقت ضرورت سفر میں بھی حجامہ کروا سکتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں بہت اچھا حجامہ پریکٹیشنر مل جاتا ہے تو آپ وہاں حجامہ کروا لیں. اسی طرح اگر آپ عمرے کے سفر پر ہیں اور راستے میں احرام کی حالت میں کوئی آپ کے سفر میں ساتھ ایسا حجامہ پریکٹیشنر ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو حجامہ کرانا چاہیے تو آپ کروا سکتے ہیں, احرام خراب نہیں ہوگا آپ کا. حدثنا مسدد حدثنا سفیان عن عمرو عن طاووس عن عطاء عن ابن عباس قال احتجم النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اس حال میں کہ آپ احرام میں تھے. جس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دوران سفر اور حالت احرام میں حجامہ کروا سکتے ہیں. یعنی سفر میں بعض اوقات بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے انگزائٹی سے یا اور کسی پریشانی سے, تو اس صورت میں حجامہ کروا کے انسان اپنے آپ کو اعتدال میں لا سکتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ حجامہ کرنے والا ماہر ہو.